اللہ پر بھروسے کی کہانی۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچے کی ماں تھی، جبکہ میرا ضعیف العمر باپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اتنی انتہا کو تھی اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کا کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات کو تو بھوک نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کی بخار اور بھوک سے بنی حالت سے مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے بسی اور لاچاری تو کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑھی تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی یا غربت، اخلاق اخلاص اور گناہوں کی، کون ہے اس ذات پات کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی۔ اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اور یہ عمل میں نے کئی بار کیا۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہراتی رہی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس حیرت کے ساتھ کہ بھلا رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا کون، اور جواب آیا میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریض کدھر ہے، اور ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا کہ لائیے میری فیس دیجیے اور میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر جھلا اٹھا اور غصے سے تقریباً دہاڑتے ہوئے بولا کہ اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا تھا؟ کیوں مجھے اس طرح بے آرام کیا ہے تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا نام سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا تو یہ بتا، کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسایہ کے گھر چلا گیا، اور ہم مکھا جہالت اور شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آیا، آنکھوں میں آنسو اور رودھی ہوئی آواز میں بولا کہ اللہ کی قسم، تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں۔ اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا
اور بچی کے لیے دوائیں اور کچھ گھریلو ضروریات کے سامان کے ساتھ لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ ہماری طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں دوستو، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے، صرف یاد دہانی کے لیے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، اللہ پر بھروسہ کیجیے، کیونکہ اللہ تو ہمیں ہمارے جنم دینے والی ماں سے بھی زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے ہماری کوئی بات رد کر سکتا ہے۔ نہایت مہاجری کے ساتھ کڑوا سچ تو یہ ہے کہ مجھ گنہگار سمیت ہم سب اس ذات باری تعالیٰ سے اس طرح مانگتے ہی نہیں جس طرح مانگنے کا حق ہوتا ہے۔